بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے۔ قرآن پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ رموز اوقاف کا مطلب قرآن پاک کی تلاوت کے دوران وقف یعنی سٹاپ، رکنے یا نہ رکنے سے متعلق نشانیاں یا علامتیں یہ رموز اوقاف کی بات کی رونمائی کرتی ہیں کہ کہاں پر رکنا بہتر ہے، کہاں پر رکنا جائز نہیں، اور کہاں پر رکنا ہے یا نہیں رکنا دونوں درست ہیں۔ اہمیت یعنی امپورٹنس، قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس طرح ہمیں صرف حرف کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں ملانا چاہیے، کہاں سانس روک دینا چاہیے، کہاں پر سانس لینا چاہیے، کہاں سانس نہیں لینا ہے، یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ سانس لے لیں جہاں الفاظ کا مطلب بدل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم ایسی زبان کی عبارت پڑھ رہے ہوں جس کا ہمیں مطلب نہ پتہ ہو۔ ظاہر ہم میں سے زیادہ تر عربی زبان کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ یاد رکھیں، سانس کا لینا اور سانس کا روک لینا یہ تلاوت کے دوران ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ یہ پوری ترتیب کا حصہ ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے اپنی کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹنے لگے تو اپنے وقف یعنی سٹاپ کر دینا ہے اور پھر سے پیچھے سے پڑھنا ہے۔ وقف کی مثال سمجھنے کے لیے اردو کی مثال ہے۔ پہلا جملہ، ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ کی طرح نیک نہیں۔ دوسرا جملہ، ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ کی طرح نیک نہیں ہیں۔ اس مثال پر غور کریں۔ جملے پر ایک وقف یعنی سٹاپ ہے اور کرنے سے جملوں کے مطلب بدل دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اپنی مرضی سے آیت کے پیچھے میں رک سانس کو رکا نہیں سکتے۔ تلاوت کے دوران ان رموز اوقاف پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ جہاں آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں آیتوں کی گولتا ہے جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ہے۔ میم، یہ وقف میم لازم ہے، کمپلسری سٹاپ کی میم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم کو غلط ہونے کا امکان ہے۔ توئیں، یہ وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا اور کچھ بھی کہنا چاہتا ہے۔ جیم، یہ وقف جائز ہے، وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، بہتر، اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ قوف، خف، معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ ان رموز اوقاف پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ لا، اس کے معنی ہے نہیں۔ یہ علامت اگر آیت کے اندر ہے تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ زے، یہ وقف مجوز ہے، زے کی علامت ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص ہے، وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صاد ملا کر پڑھنا زے کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتی ہے۔ یہ
الوصل الاولا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صاد لام اور بڑیے کو الوصل الاولا کہتے ہیں۔ قوف یہ قیلہ یعنی علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صاد لام یہ قید یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ چند مشہور وقف کی وضاحت کے بعد وقف النبی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا اور یہاں ٹھہرنا ہے۔ وقف منزل اس کا وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی ٹھہرنا مناسب ہے۔ وقف غفران، غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے۔ یہاں وصل یعنی کنٹینیو رکھنے کے بجائے وقف اسٹاپ کرنا بہتر ہے۔ وقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقف منزل، وقف غفران، یہ تینوں قرآن کے پیجز کے سائڈ میں لکھا ہوگا، اور جس آیت پہ وقف کرنا ہے وہاں پہ ایک سائن بھی ہوگا۔ تلاوت کے دوران وقف کی غفران جہاں بھی آئے رک کر خوب مغفرت کی دعا کریں۔ سین یعنی سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقف یہ لمحے ہو سکتے ہیں کہ علامت ہے، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ کاف یہ کذالک کا مکفف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے۔ معنقہ یہ قریب قریب دو جگہ تینوں نقطے ہوتے ہیں جسے معنقہ کی علامت کہتے ہیں۔ قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ میم عین مع اسی کا اختیار ہے، ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے۔ 5 اس کا مطلب ہے کفیوں کے علاوہ دیگر قرآن کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹنے کی ضرورت نہیں۔ اہم معاملات، الربع یہ پارے کی چوتھے حصے ہونے کی علامت ہے، چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے۔ النصف یہ پارے کی آدھا ہونے کی علامت ہے۔ ثلث یہ پارے کی 3/4 ہونے کی علامت ہے۔ السجدہ قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ عین یہ قرآن کے رکوع کی علامت ہے، نماز کے جیسے رکوع نہیں کرنا، قرآن کے جیسے رکوع نہیں کرنا۔ جنہوں نے تجوید سیکھ رکھی ہوگی ان کو اچھے سے سب سمجھ آ جائے گا، لیکن جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی شاید ان کے لیے کچھ چیزیں سمجھ نہ آئی ہوں، کیونکہ تجوید پہ لکھ کر نہیں بلکہ پریکٹیکلی پڑھ کر سمجھایا جاتا ہے، تبھی ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ جتنا سمجھ آیا ہو اتنا قرآن میں اپلائی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ جن کو آن لائن تجوید سیکھنی ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کریں، میں انشاءاللہ ان کو تجوید ضرور سکھاؤں گی۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔